بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صدقہ ہزاروں رحمتیں۔ حمزہ کا گھر چھوٹا سا تھا مگر اس کے ذہن میں زندگی بسی ہوئی تھی۔ ایک پرانا نیم کا درخت درمیان میں کھڑا، آم اور امرود کے چھوٹے چھوٹے پودے ہر طرف، اور ہر درخت کے اوپر پرندے چہچہا رہے تھے۔ بلیاں دھیرے دھیرے قدم رکھ رہی تھی، اور صحن کے کونے میں ایک چھوٹا سا پانی کا برتن ان سب کے لیے رکھا ہوا تھا۔ یہ وہ صحن تھا جس میں ہر روز اللہ کی نعمتیں نظر آتی تھیں۔ پرندے آتے، جانور آتے، اور حمزہ ہر صبح انہیں دانہ ڈال کر، پانی دے کر محبت کرتا۔ وہ ہمیشہ کہتا، جس گھر سے مخلوق خدا کو رزق ملے، اس گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد عالیہ نے پہلا دن صحن دیکھ کر مسکرا دیا، لیکن جلد ہی اسے محسوس ہوا کہ یہ سب کچھ اسے چڑھانے والا ہے۔ صبح صبح پرندوں کی آوازیں، فرش پر دانے، چیونٹیاں، بلیوں کے لیے دودھ، سب کچھ عالیہ کے لیے صرف خرچ اور صفائی کا مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ بولتی، میں یہ سب نہیں سہ سکتی، تم یہ سب کرتے رہو، میں صفائی سے تنگ آ گئی ہوں۔ حمزہ خاموش رہتا، بس اتنا کہتا، میں یہ نیکیاں نہیں چھوڑ سکتا، یہی برکت ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے، جس گھر کے صحن سے پھلدار یا بہت پرانا درخت کاٹ دیا جائے، اس گھر میں مشکلات ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ چنانچہ آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی پرانا درخت ہے تو آپ اسے ہرگز نہ کاٹیں۔ آپ کا گھر آباد رہے گا۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام بھی پوری زندگی درخت لگاتے اور ان کی حفاظت کرتے رہے۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا رہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ لیکن عالیہ کا غصہ بڑھتا گیا، غرور بڑھتا گیا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کر رہے گی۔ ماں باپ تو اس کے مر چکے تھے اور گھر بند تھا۔ عالیہ وہاں جا کر اکیلی رہنے لگی۔ جب اس نے ماں باپ کے گھر کو جا کر کھولا تو وہاں بھی ایک بلی اپنے بچوں سمیت بیٹھی تھی۔ اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، گھر کو صاف ستھرا کیا، دھویا اور اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ باہر بلی رو رہی تھی، مسلسل رو رہی تھی۔ نہ جانے کس طرح اس کے دل میں رحم آ گیا اس کے بچوں پر۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور وہ بلی اپنے بچے لے کر اوپر چھت پر چلی گئی۔ دن گزرتے گئے، 2-4 دن گزر گئے، اس کے پاس جو پیسے تھے وہ بھی ختم ہو رہے تھے، اور حمزہ نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، اور غرور اور فخر ایک طرف، توجہ اور فکر دوسری طرف تھی۔ میں نے پرندوں، بلیوں اور درختوں کے لیے صبر کیوں نہیں کیا؟ اگر میں واپس نہ جاؤں تو کیا ہوگا؟ اب وہ پریشان ہونے لگی۔ لیکن پھر انا آڑے آ گئی، میں کیوں کروں؟ میں کیوں اسے بلاؤں؟ اس کو چاہیے تھا میرا حال پوچھتا، اور یہی سوچ کر وہ سو گئی۔ صبح عالیہ صحن کی صفائی کر رہی تھی، اچانک اس کا پاؤں مڑ گیا اور وہ بری طرح گر گئی۔ اس کا ماتھا دیوار سے ٹکرایا۔
آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بلی چھت پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ چپ کے دھیرے دھیرے وہ عالیہ کے پاس آئی اور اپنے پنجوں سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچے کی نظر اس پر پڑی۔ اس کا بہتا ہوا خون دیکھ کر وہ بچہ چیخ اٹھا اور وہ اپنے گھر بھاگا۔ گھر والوں کو بتایا۔ اس طرح ہمسائے اس کو ہاسپٹل لے گئے۔ یہ وہی جانور تھا جسے عالیہ پہلے ناپسند کرتی تھی اور آج اس کی زندگی کی بچت کا سبب بن گیا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ بہت زیادہ چوٹ کی وجہ سے رونا آ ہی رہا تھا۔ وہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے رو رہی تھی کہ وہ ان جانوروں کو کتنا برا سمجھتی تھی اور آج یہی بے زبان جانور اس کی زندگی بچا گیا۔ ہسپتال میں عالیہ نے حمزہ کو فون کیا اور رو رو کے معافی مانگی۔ میں کتنی غلط تھی۔ میں نے نیکی اور صدقے کی قدر نہیں کی۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، یہ سب صدقے کی برکت ہے عالیہ۔ پرندے، جانور، درخت سب بے زبان ہیں۔ ان کی دعا اور ہماری خدمت زندگی میں حفاظت لاتی ہے۔ نیکی اور صدقہ کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ عالیہ نے دل سے سمجھا کہ پرندوں کو دانہ ڈالنا، بلیوں کو دودھ دینا، درختوں کی حفاظت، یہ سب صدقہ جاریہ ہے اور اسی کی بدولت اللہ نے اس کی حفاظت کی اور اسے سبق سکھایا۔ اس کے دل میں جھٹکا آیا کہ وہ حمزہ کی محبت اور نیکی کو پہلے سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ یہ سب صدقے کی وجہ سے ہوا۔ پرندے، جانور سب بے زبان ہیں اور ان کی دعائیں ہمارے لیے برکت بن جاتی ہیں۔ اب یقین کرو، نیکی اور صدقہ کبھی رائیگاں نہیں جاتے۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سوچتی ہے کہ میں واپس جا کر سب کچھ درست کروں گی۔ واپسی پر عالیہ نے روزانہ پرندوں کو دانہ ڈالنا شروع کیا، بلیوں کو دودھ ڈالنا شروع کیا، صحن کی صفائی کرتی اور ہر کام میں حمزہ کی شریک بن گئی۔ اب اسے معلوم تھا کہ صدقہ نہ صرف نیکی ہے بلکہ یہ زندگی میں برکت، رزق اور آسانیاں لاتا ہے۔ عالیہ بہت زیادہ چینج ہو چکی تھی۔ اب وہ ہر کام بہت خوشی سے کرتی۔ اسی دوران حمزہ کا حادثہ ہو گیا۔ اس کی بائک ٹوٹ پھوٹ گئی، لیکن حمزہ کو ہلکی سی خراش بھی نہیں آئی۔ وہ عالیہ کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، دیکھو عالیہ، یہ کھلا معجزہ ہے۔ اللہ کے بے زبان پرندے اور جانوروں کی دعائیں ہیں جو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے ایسے لگا جیسے مجھے اٹھا کر کسی نے سائڈ پہ کر دیا ہے۔ سچ کہتے ہیں، صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ عالیہ نے اس لمحے سب کچھ سمجھ لیا اور اس کا یقین اور بھی مضبوط ہو گیا۔ اس نے اللہ کا بے انتہا شکر ادا کیا۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ صدقہ صرف مال دینا نہیں بلکہ پرندوں، جانوروں، درختوں اور مخلوق کی خدمت میں برکت ہے۔ جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کے رکے ہوئے کام آسان کر دیتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے
اور زندگی کو آسانیاں عطا کرتا ہے۔ عالیہ اب ہر دن یہ سنتی، محسوس کرتی اور شکریہ ادا کرتی۔ پرندے چہچہا رہے تھے، بلیاں خوش، درخت سبز اور گھر میں برکت اور سکون تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔